السلام علیکم. ثنا یوسف کے مرڈر کیس میں 22 سالہ لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کو بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ یہ قاتل ہیں اس چھوٹی بچی کے. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ انسان اس بچی کو اپروچ کرتے تھے شاید کوئی رشتہ قائم کرنے کے لیے، تو وہ منع کر دیتی تھی، ریفیوز کر دیتی تھی. اس چیز میں وہ غصہ کھا کے وہ اس پہ حملہ آور ہو گئے. یہ ایک ایسی سچویشن اور چیز ہے جو ہمارے ملک میں ان کامن نہیں ہے کہ جب مرد حضرات کو ریجیکشن ہوتی ہے خاتون کی طرف سے تو ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یا وربل ابیوز یا فزیکل ابیوز کی طرف جاتا ہے، اور یہ اس کی شاید ورسٹ فارم ہے جو فزیکل ابیوز انسان کی موت میں رزلٹ کرتا ہے. ہمارا معاشرہ اس چیز کو کچھ خطوں میں کنڈیم کرتا ہے، کچھ خطوں میں عورت کے اوپر لان تھان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اس کا کریکٹر ایسا تھا اور وہ تو بچی یوں تھی یا یوں تھی. ریالٹی یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی جان مال کا دفاع کرنا اسٹیٹ اور معاشرے کا فرض ہے. اس کا کردار جو مرضی ہو یہ بے معنی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. انفیکٹ ایسے مدعوں یا کیسز میں کسی کا کریکٹر ڈسکس کرنا غیر اخلاقی اور غیر معیاری بات ہوتی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ ایک چھوٹی بچی جو ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کی وجہ سے مشہور ہوئی تھی کیونکہ لاکھوں لوگ اس کی وہ ریلز دیکھتے تھے، اس سے ایک انسان قائل ہوا ان کی طرف اور اس نے یہ اللیگل انہیومین ایکٹیویٹی پرفارم کی. سوشل میڈیا جو ایک ٹول ہے لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے، انفارمیشن کو شیئر کرنے کے لیے، انفارچونیٹلی فلٹر نہیں لگاتا کہ کس پاگل درندے کے پاس آپ کا سامان پہنچ جائے. یہاں پہ ایون پہ بہت سارے لوگ ہمیں ملنے آتے ہیں اور ہم ان کو آنے دیتے ہیں، لیکن بیک آف دا مائنڈ میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بندہ پاگل نہ ہو جو یہاں پہ آ رہا ہے، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ پرفارم کرے. لیکن ہمارے دفتر میں تقریباً 32 لوگ ہیں، تو چلے ہم ایک بفر یا سیکیورٹی زون بنا لیتے ہیں. وہ چھوٹی سی بچی گھر پہ اکیلی تھی، یہ انسان اس کے گھر تک پہنچ گیا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ گھر کا ڈیٹا اس نے کیسے لیا، کون سے ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو تھے، ان کا نمبر کیسے نکالا. یہ بہت سارے سوال ہیں اس میں آنسر ہونے. لیکن سر فہرست ہمیں منحصل قوم یہ طے کرنا ہے کہ ہم انسان کا جان اور مال کا دفاع کریں گے ارسپیکٹو کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، وہ کس سیاسی جماعت کو پسند کرتے ہیں. کیونکہ ہم سب بنیادی طور پہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے ہیں، اور ہمارا دین اور ہمارا قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے سب کا دفاع کرنا ہے. یہاں پہ میں اسلام آباد پولیس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اتنا کوئک ایکشن لیا. 48 گھنٹے میں اس بندے تک پہنچ گئے. جب پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں انہوں نے کئی ڈیٹیل میں بتایا کہ کتنے کیمراز انہوں نے استعمال کیے، کہاں کا انہوں نے ریڈز کنڈکٹ کی. ریالٹی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ کیونکہ اس بچی کی سوشل میڈیا پریزنس تھی تو اس کے والدین کو شاید جسٹس مل جائے. لیکن کتنی چھوٹی بچیاں پورے پاکستان میں جن کی سوشل میڈیا پریزنس نہیں ہے، ان کے والدین کو یہ سیم پروٹوکول، یہ سیم ڈیو ڈیلیجنس نہیں ملتی. یہ ایک بہت سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہے اور ایک بہت افسوسناک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ اگر وہ بچی مشہور نہ ہوتی تو اس کے ماں باپ کو یہ انصاف نہ ملتا. اب جب یہ مقدمہ چلے گا تو میں خواہش مند ہوں گا کہ اس مقدمے کے اندر اسٹیٹ پارٹی بنے، اس بچی کے والدین نہیں، اسٹیٹ، تاکہ کل کو دیت قانون کا مس یوز نہ ہو سکے. کراچی والے مقدمے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کو نے جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا، بیچ میں کوئی ڈیل نہیں بنا لی جائے گی. کیونکہ طاقتور لوگ طاقت استعمال کر کے قتل اور جبر کو عام کر دیتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. تو جہاں پہ خوشائن بات ہے کہ پولیس نے اتنا جلدی ایکشن لیا، وہاں پہ سٹوری کھلنے کے بعد دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم کس منہ سے دنیا میں جائیں گے، ہم کس منہ سے لوگوں کو کہیں گے کہ ہم اسلام کے ریپرزینٹیو ہیں جب ہم بچیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. کسی کی پرسنل مورل چوائسز کو میں اور آپ ایز سٹیزنز آف پاکستان ایڈجوڈیکیٹ نہیں کر سکتے. اور جب ہم یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، جب ہم آؤٹ آف کورٹ کوئی معاملہ لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ اکیوزڈ بلیسفیمر کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی سیاسی بندے کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی ٹی وی میڈیا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی خاتون مرد و عورت کے ساتھ ہو، تو دنیا ہمارے پہ تھوکتی ہے. یہ سوچنا ہوگا ہمیں.
ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے آپس میں بھی کنیکٹڈ ہیں, دنیا سے بھی کنیکٹڈ ہیں. ہر ایک چیز جو ہم کرتے ہیں وہ مانیٹر ہوتی ہے, دیکھی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بیسٹ پاسبل ریپرزنٹیشن کرنی ہے اسلام کی اور پاکستان کی. یہ سبق ہمارے بچے اور بچیوں کو دینا چاہیے تاکہ جو نیا جدید سوشل میڈیا کا دور آ رہا ہے اس میں وہ آپریٹ کرنا سیکھیں. میں جب تقریباً 15 سال کا تھا تو میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے امریکہ گیا تھا ڈیبیٹس کمپٹیشن کے اندر. تو وہاں پہ جو ہمارے ڈی ایس پی کے پریزیڈنٹ تھے تیمور بانڈے صاحب, انہوں نے ہمیں باقاعدہ لیکچر دیا تھا ایئرپورٹ کے اوپر کہ بیٹا آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں, کوئی ایسا کام حرکت نہ کرنا جس سے پاکستان کی عزت میں کمی ہو. اس وقت تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن مجھے اتفاق یہ ہوا کہ کئی سالوں بعد جب میں غالباً 23 سال کا تھا تو میں ایز جج اسی ڈیبیٹس کمپٹیشن میں ٹرکی گیا تھا. تو تب میرے بھی جذبات تقریباً 3-4 سال کام کرنے کے بعد یہ تھے ان بچوں کو کہ آپ ملک کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں. آج جو یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ چیز یہ 24/7 ریپرزنٹیشن ہوتی ہے ہمارے کردار, ہمارے اخلاقیات کی دنیا کے سامنے. تو مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ نان مسلم دیکھے اسلام کو قائل ہو, اور ہم یہ کر رہے ہیں. اس معاملے میں کوئی کنزرویٹو نہیں ہے, کوئی لبرل نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بچیوں کے, خواتین کے رائٹس پروٹیکٹ نہیں ہو رہے, ان کو ہم نے کرنا ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم 50% پاپولیشن آف پاکستان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. یہ چاہے جبراً بچیوں کی شادیاں ہوں, یہ چاہے جبراً ہندو بچیوں کے مذہب کنورٹ کرنے ہوں, یہ چاہے عورتوں کے فائنینشیل حق مارنے ہوں کہ وہ نوکری نہ کر سکیں, پڑھ نہ سکیں, یا پھر ان کو ہم جائیداد نہ دیں, یہ چاہے ناجائز جہیز مانگ کے شادیاں کرنا اور توڑنے کا سوال ہو. کئی کیٹیگریز کا ظلم اور بربریت ہو رہا ہے. آپ گھر جا کے اپنی والدہ, اپنی بہن سے پوچھیے گا کہ بازار میں وہ کیسے چل کے جاتے ہیں, باپردہ خواتین, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ بچ کے جا رہے ہوتے کہ کوئی مرد کوئی غلط قسم کی ایکٹیویٹی نہ پرفارم کر دے. اتنا ڈر ان کے اندر بیٹھا ہوتا ہے, چاہے وہ امیر ہوں, چاہے وہ مڈل کلاس ہو, چاہے وہ غریب ہو. تو اس چھوٹی بچی کے انسیڈنٹ سے کچھ تو سیکھیں کہ کتنے ونریبل ہیں ہماری بچیاں. وہ اسکول جائیں تو ونریبل ہیں, گھر پہ رہیں تو ونریبل ہیں, وہ یونیورسٹی جائیں تو ونریبل ہیں, دفتر میں کام کریں تو ونریبل ہیں, شادی کے بعد سسرال جائیں تو ونریبل ہیں. ہم اپنی پاکستان کی خواتین کو کوئی پروٹیکشن نہیں دے پا رہے, اور یہ ریالٹی ہے. تو پلیز, اس چھوٹی سی بچی نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اپنی جان کی, اللہ اس کے نیک اعمال پہ اس کو اجر دے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اس کے گناہ پہ اس کو معاف کرے. کچھ سیکھیں, ویک اپ کال ہونی چاہیے. میری بیٹی ہے, آپ یقین کریں کہ جس بندے کی اولاد ہے وہ یہ درد محسوس کر سکتا ہے, بالخصوص جن کی بیٹیاں ہیں وہ یہ درد زیادہ محسوس کر سکتا ہے. تو پلیز پاکستان ویک اپ. اسی دردناک خبر سے میں وہ اگلی دردناک خبر پہ لے کے جاتا ہوں, اور یہ بھی اولاد کے حوالے سے ہے. پاکستان کا جو NCCI نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو نئی بنی ہے, اس نے ایک ٹرانس نیشنل چائلڈ ابیوز رنگ کو انکور کیا ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک جرمن نیشنل ہے بائی دا نیم آف رینز, جو مظفر گڑھ کے اندر سے ایک چائلڈ سیکس ٹریفکنگ رنگ چلا رہا تھا. موقع کے اوپر انہوں نے وہاں سے تقریباً 6 بچے برآمد کیے ہیں, بچائے ہیں, جہاں پہ انہوں نے ریڈ ڈالی. بچے وہ ٹارگٹ کر رہے تھے 6 اور 10 سال کی عمر کے درمیان. چلڈرنز کلب نام کے انہوں نے مختلف پیجز بنائے ہوئے تھے جہاں سے وہ بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے تھے. اگین سوشل میڈیا, آپ کے بچے موبائلز میں کر کیا رہے ہیں, ایز اے پیرنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بہت سارے جانور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں غلط راہ پہ لگانے کے لیے. جب یہ انہوں نے ڈسکور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جرمن سٹیزن ہے, یہ 28 دن تک پاکستان رہتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. انٹرپول کے ساتھ کنیکشن کرتے ہوئے انہوں نے اس بندے کو اپریہینڈ کیا. اس وقت تک 178 FIR درج ہو چکی ہے اس معاملے میں.
14 ملزمان کو سزا بھی ہو چکی ہے 7 سے 10 سال کی. جب یہ کمپلیٹ انویسٹیگیشن ہوئی تو پھر NCCIA نے یہ منظر عام پہ کی. 2 سسپیکٹ جو تھے جو ریڈ پہ پکڑے گئے وہ اس وقت خود زیر ٹرائل ہیں, اور ان کی وسادت سے ہمیں پتہ ہے کہ 3 اور لوگ اس گینگ میں ملوث تھے. جو سب سے زیادہ اس سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ موقع کے اوپر سے کئی ویڈیوز ملی ہیں, اور ان کے موبائل فون سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ویڈیوز نہ تو صرف ڈارک ویب پہ بکی ہیں بلکہ واٹس ایپ اور ٹیلی گرام جیسی ایپس کے اوپر بھی بک رہی ہیں. جو پریونشن آف الیکٹرانکس کرائم ایکٹ پیکا ہے اس کے تحت چائلڈ ایکسپلوٹیشن کی سزا 7 سے 10 سے لے کے 14 سے 20 سال کر دی گئی ہے, اور یہ بیل آفینسز نان بیلیبل ہیں اور کمپاؤنڈیبل ہیں. بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے موبائل پہ گندی ویڈیو شیئر کرنے کی. خدا کے واسطے یہ نہ کی, یہ جرم ہوتا ہے. اور پھر ان کو اتنی شرم حیا نہیں ہوتی, وہ اکثر اوقات چھوٹے بچوں کی شیئر کر دیتے ہیں. اگر کوئی آپ کو کسی رینڈم واٹس ایپ گروپ میں ڈالتا ہے اس کو لیو کریں اسی وقت, کیونکہ کل کو جب قانونی ادارے آپ پہ گروپوں تک پہنچیں گے تو آپ کو بھی اٹھایا جائے گا, سوال کیا جائے گا. پچھلی خبر میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 50% عورتیں پاکستان کی پروٹیکشن کوئی نہیں ہے, اور اب یہ چھوٹے بچوں کا گینگ, تو پیچھے پروٹیکشن کس کے لیے؟ جو مرد ہیں بالغ ان کو سیاسی اپوزیشن کرنے پہ آپ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, اپنے علاقے کے حق مانگنے کے لیے آپ ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. باقی بچے کچے جو خواتین ہوتی ہیں ان کو معاشرہ جانوروں کی طرح کھا جاتا ہے, اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کھلونے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہے 2025 کی ریاست پاکستان. اب جو بات ہے نا وہ اس سے بہت آگے جا چکی ہے کہ ڈرگز بری چیز ہے یا ڈرگز نہیں کرنے چاہیے. اب بحث اس موضوع پہ ہوتی ہے کہ کون سے ڈرگز کرنے چاہیے اور کون سے ڈرگز نہیں کرنے چاہیے. ایک سیریز ہے, انگلش سیریز ہے جو کہ اس کا نام ہے بریکنگ بیڈ. ورلڈ میپ پہ یہ ڈرگ جو ہے اس سیزن کے بعد سے آئی. When it comes to heroin تو یہ شاید سینیریو اب بھی یہی ٹرو ہے کہ there are a few big guns and then وہ spread out کرتے ہیں and وہ آپ کی اسٹریٹس میں آتا ہے پورے لاہور کے اندر. I don't know who these mafias are. They are stronger than the government maybe. کہ اگر میں آج سچ کی بات کرتی ہوں, کل کو جب مجھے خود سچ بولنا پڑے تو کیا میں بولوں گی؟ کیا میں اتنی سچی ہوں کہ میں اپنے سچ کا نقصان برداشت کروں؟ ہم نے آپ کو کہا تھا پچھلے کل جو ہم نے ایپیسوڈز کیے تھے دوست کے اندر کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں, مبارک ہو, لیکن اب پاکستان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کو کام کرنے کے لیے ہمیں آپ کو پاکستان کی اصلی شکل دکھانی پڑے گی. اس میں کسی ایک حکومت کو بلیم نہیں کرتا, میں اس میں پوری کی پوری پاکستان کی قوم کو بلیم کرتا ہوں, کیونکہ ہم نے کبھی ذمہ داری نہیں لی, اونرشپ نہیں لی ان بچوں کی, ان لڑکیوں کی, خواتین کی. ہم نے ہمیشہ ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح ٹریٹ کیا. پاکستان کے اندر ایک ایلیٹ کیپچر ہے. آپ کو کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ کچھ جج, کچھ بیوروکریٹ, کچھ جنرل, کچھ سیاستدان, کچھ میڈیا والے ملک پہ قابض ہیں. وہ پورے پاکستان کو سیکنڈ کلاس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. میں, سلمان جو سیکنڈ کلاس کی طرح ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ہم مزید وائلنس اور سبجوگیشن کرتے ہیں جو ہمارے سے نیچے ہیں. خواتین ہوں, بچے ہوں, کوئی بھی کمزور ہو, کوئی مائنورٹی ایتھنسٹی کا ہو, مائنورٹی ریلیجن کا ہو. ایک کہاوت ہے کہ جو لوگ ابیوز ہوتے ہیں وہ کل کو ابیوز کرتے ہیں, اور یہ پاکستان کے مائنڈ سیٹ میں آپ کو نظر آتا ہے. اگر یہاں سے ہٹ کے ہم جرنلزم کی طرف آئیں, آپ کو بتانے کے لیے کہ یار ان سٹوریز کو انکور کرنے کے لیے جرنلسٹ چاہیے ہوتے ہیں, آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے جرنلسٹ چاہیے ہوتے ہیں, تو مئی 2024 سے لے کے 3 مئی 2025 کی رپورٹ شائع کی ہے کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیشن نے. انہوں نے پیکا کے کچھ امینڈمنٹس اور پنجاب ڈیفیمیشن لاء کے کئی قوانین کو سخت تنقیدی نشان بنایا کہ یہ پریس فریڈم کو ختم کر رہے ہیں.
ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بات کی کہ ایک ملک کے اندر پیکا آ سکتا ہے، پنجاب کا ڈیفیمیشن ایکٹ آ سکتا ہے، لیکن آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ارشد شریف، غلام اصغر کند، جان محمد اور ان جیسے کئی اور لوگ جو قتل کر دیے گئے ہیں جرنلزم کی فیلڈ کے اندر، ان کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا۔ یعنی کہ ہم لوگوں کی فریڈم آف سپیچ تو بند کر سکتے ہیں، لیکن ہم بے پناہ جرنلسٹ جو قتل کیے گئے ہیں ان سے سوال جواب نہیں کر سکتے۔ پیپلز پارٹی تو باقاعدہ ٹکٹ الیجڈ مرڈررز کو دے دیتی ہے جو جرنلسٹ مارتے ہیں، کیونکہ وہ رپورٹ کر رہے تھے کہ واقعی جاگیردار کر کیا رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں ہمارے پڑھے لکھے دوستوں پہ جب وہ ایسی سیاسی جماعتوں کے ویلاگ شیئر کرتے ہیں۔ آج کل بلاول صاحب کے بہت پاپولر ہوئے ہیں جو انہیں تقریر دی، جن کی جماعت کے اندر لوگوں کو قتل کرنے والے لوگ ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور یہ ہر جماعت میں آپ کو ملے گا۔ آپ کبھی ایم پی ایز اور ایم این اے سے کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پی پی کے اٹھائیے گا اور جا کے پتہ کیجئے گا نیشنل ڈیٹا بیس سے کہ ان پہ کون سی ایف آئی آر ہوئی ہیں۔ یہ 9 مئی والی چھوڑ دیں، پچھلے 2 سال میں جو پولیٹیکل دباؤ پیدا کرنے کے لیے جو ایف آئی آر ہیں وہ نکال دیں تو آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کرپشن کی ایف آئی آریں ہوں گی، مرڈر کی ایف آئی آریں ہوں گی، چوری کی ایف آئی آریں ہوں گی، کڈنیپنگ کی ایف آئی آریں ہوں گی، بلیک میل ایکسٹورشن کی ایف آئی آریں ہوں گی، اللیگل ویپنز کی ایف آئی آریں ہوں گی۔ یہ ہے ہماری کریم آف دا کراپ۔ چلیں ہم جرنلزم کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ہم آتے ہیں ہمارے بڑے کاروباریوں کی طرف اور ان کے ایٹیٹیوڈ کی طرف۔ یہ کاروباری جو ہوتے ہیں بڑے، یہ ملک کے اندر امپلائمنٹ کریٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ آپ انڈرسٹینڈ کریں۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان CCP نے فرٹیلائزر سیکٹر کو 37 کروڑ 50 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا۔ جرمانہ انہوں نے کیا ہے لگ بھگ 6 میجر یوریا مینوفیکچرز کو، اور فائن کیا ہے فرٹیلائزر مینوفیکچرز پاکستان ایڈوائزری کونسل کو، یعنی کہ وہ باڈی جو ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ جو پینلائزڈ کمپنیز ہیں وہ کون سی ہیں؟ سارے مارکیٹ کے لیڈر، فاطمہ فرٹیلائزر، فوجی فرٹیلائزر، فرٹیلائزر بن قاسم، فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ، اینگرو فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ، ایگری ٹیک لمیٹڈ۔ ان پہ الزام یہ ہے کہ یہ ساری بڑی کمپنیاں جو میجورٹی شیئر ہولڈ کرتی ہیں اس مارکیٹ کا، وہ پرائس فکسنگ کر رہی ہیں۔ انہوں نے آپس میں ایک اولیگوپلی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ مختلف کمپنیوں سے ایک کام کرتی ہیں، وہ ایک اتحاد بنا لیں اور کہ ہم مال اتنے کا بیچیں گے۔ اب سیمنٹ مندی ہو یا تیزی ہو آپ کی ضرورت ہے، سیمنٹ میں کہہ رہا ہوں، فرٹیلائزر مندی ہو یا تیزی ہو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ایگریکلچر کے لیے کرٹیکل ہے۔ کسان کیا پٹ رہا تھا پچھلے 6 مہینے سے، اور ہم کو بار بار رپورٹ کرتے کہ بھائی بجلی بھی مہنگی، سرکار بھی سامان نہیں خرید رہی، یوریا بھی مہنگا ہو رہا ہے، فرٹیلائزر کمپنیاں بھی گیم کھیل رہی ہیں، آڑتی بے پناہ پیسے کما رہے ہیں، کسان پس رہے۔ یہ وہ وجہ ہے۔ تو جب آپ کو یہ دلیل پیش کیا جائے نا کہ جی یہ بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، یہ روزگار بناتی ہیں، تو سر یہ روزگار بناتی ہیں لیکن جو یہ پروفٹ کماتی ہیں وہ بیہودہ ہوتا ہے۔ اب یہ ڈیسیجن ان کے خلاف آیا، امیجیٹلی وہ سپریم کورٹ، آپ کے ہائر کورٹس میں چلے گئے اس کو کنٹیسٹ کرنے۔ اب اشتہار کے مطابق میکسیمم ریٹیل پرائس 1768 ہے 50 کلو کے بیگ کی۔ آپ جا کے بتائیں کتنے کا بک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہائر کورٹس میں جائے گا، واللہ ہی اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اگر ہم نارمل پروگریس پہ جائیں تو کم از کم 3 سے 4 سال کہیں نہیں گئے۔ جب شوگر کارٹیل پہ عمران خان دور میں ہاتھ ڈالا گیا تھا، حکومتیں ہل گئی تھی۔ جب عمران خان صاحب کے دور میں ٹبیکو کارٹیل کے پی کے اندر گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم کوئی بلز لے کے آئیں جو موو کر رہے تھے آپ کی لارج MNCs پاکستان کے اندر تاکہ ریگولرائزیشن ہو سگریٹ کی ٹیکسیشن کی، اس میں ہم آلریڈی ایک سٹوری کر چکے ہیں۔ تو KP کے MPs گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس کہنے کے لیے کہ جناب یہ مت کیجئے، ہماری کرسیاں گر جائیں گی KPK میں۔ تو ورچولی یہ ساری کمپنیاں آپ کے نظام کو اون کرتی ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں نا پرائم منسٹر ہاؤس، تو اس کے بعد لوگو لگے ہونے چاہیے، کس بینک نے اس کو فائنینس کیا ہوا ہے، کس کمپنی نے اس کو پیسہ دیا ہوا ہے۔ جب آپ پارلیمنٹ ہاؤس پنجاب میں جاتے ہیں نا، تو ہر MPA کے ماتھے پہ ایک سٹیکر ہونا چاہیے، بتائیں وہ کہ کون ان کو پیسہ دیتا ہے۔ ڈکلیئر تو یہ کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں الیکشن کے بعد میں اتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے، لیکن اس سوال کا جواب نہ FBR پوچھ پاتی ہے، نہ اکٹھا کر پاتی ہے، یہ پیسہ میرے بھائی آ کہاں سے رہا ہے۔
ویسے تو یہ خود سیاستدان بہت بڑے بڑے رئیس ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بڑے بڑے بزنس مین سے پیسے لیتے ہیں۔ یہ ملک ریاض کی کہانی اور داستان کیا ہے جو دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک بندہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کا مین اسٹریم میڈیا میں نام نہیں لیا جاتا، وہ پیسہ دے کے نام اپنا نکلواتا ہے ان کے منہ سے۔ جب وہ ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہے ایسے اسے کلابے پڑے جاتے ہیں۔ جب سرکاریں اس کا لانڈر ہوا ہوا پیسہ ملک واپس منگواتی ہیں تو اسی کے جرمانے میں جو ایک اور میٹر میں ہوتا ہے وہاں ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے۔ دس از ملک ریاض۔ تو یہاں پہ ہر لیول پہ کوئی نہ کوئی ملک ریاض بیٹھا ہوا ہے۔ تو سلمان بھائی کوئی چیز رہ گی؟ سیاستدان تو ہم نے آپ کو بتا دیے کیا ہیں، ملٹری اسٹیبلش تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں، جوڈیشری کا بھی حالات نے دیکھ لیا، عورتوں کو ہم نے بے بس کر دیا، چھوٹے بچوں کو ہم ابیوز کر رہے ہیں، پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ یہ ہے پاکستان جو بلاول صاحب نے بڑے فخر سے کہا تھا ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان۔ یہ ہے اس پرانے پاکستان کا افسوسناک چہرہ، یہاں پہ ہم رہتے ہیں۔ اب اس کے اندر تھوڑے تھوڑے مومنٹ آف راحت ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، ہم جنگ جیت گئے، ارشد ندیم میڈل جیت گیا، پاکستان کرکٹ میچ جیت گیا۔ اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ اتنی چیزوں کو اتنا سیلیبریٹ کیوں کرتی ہے۔ ہندوستان کے اندر لوگ بیٹھے سوچیں گے یہ کون سے جانور ہیں جو جنگ کے اندر تالیاں بجا رہے ہیں، میمز بنا رہے ہیں۔ 70 سال کی تباہی نے ہماری سائیکی ایسے کی ہے کہ ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا جنگ سے۔ لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جناب ہم جنگجو قومیں ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم ڈر نہیں سکتے۔ یہ ایمان کا جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر، یہ بے بسی کا جذبہ ہے۔ ہمارے پاس گنوانے کی کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی پھٹیں گے تو سب کو لے کے ڈوبیں گے۔ یہ ایک ترقی یافتہ ملک کا مائنڈ سیٹ نہیں ہو سکتا۔ میں بہادری سے نہیں ہٹ رہا، انشاءاللہ تعالی جب جہاد فرض ہوگا سب سے پہلے، لیکن میں وہ سمجھا رہا ہوں کہ جب جہاد نہیں ہو رہا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ملک کو آگ نہیں لگنے دینی، بجھانی ہے وہ آگ۔ 3 دن ہو گئے ملیر جیل سے بندے اسکیپ ہوئے ہوئے، وہ پہلے دن جڑے 80 پھڑے سن نا اس تو بعد نہیں پھڑ سکے۔ اب وہاں تبدیلیاں ہو رہی ہیں افسروں کی، لوگ فائر ہو رہے ہیں، لوگ معطل ہو رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ 130 کرمنل شہر میں عام گھوم رہا ہے۔ ویسے کراچی میں کوئی نئی بات نہیں ہے، گلی گلی میں کرمنل ہوتا ہے، تو یہ 130 بھی جو ہے ان کو ٹف کمپٹیشن مل رہا ہے باہر۔ پہلے لوگ موبائل لوٹ رہے ہیں، موٹر سائیکلیں لوٹ رہے ہیں، بندے مار رہے ہیں، تو ان کو روزگار نہیں مل رہا۔ تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ پنجاب کی طرف رخ کر لیں، یہاں بڑی جاب اپرچونیٹی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ریئلٹی ہے۔ باقی پی ایم شہباز شریف نے ایک اناؤنسمنٹ کیا، اشور کیا سی ایم گنڈا پور کو کہ میں کے پی کے ایشوز کو بہت سیریس لیتا ہوں اور میں اس NIFC ایوارڈ کے ذریعے کے پی کے ایشوز کو سیریسلی ایڈریس کروں گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کروں گا، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایکس فاٹا کے ریجن میں ٹیکسز نہ لگائیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا شہباز شریف صاحب کے ساتھ کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں، کیونکہ ایکس فاٹا یعنی آج کا مین کے پی کے ساؤتھ نارتھ وزیرستان، آپ وہاں ٹیکس لگا دیں۔ میں آپ کو فاٹا کے لوگوں کے بیہاف پہ کہہ رہا ہوں، آپ 30% ٹیکس لگا دیں، 50% لگا دیں، لیکن وہاں ڈرون سٹرائک نہ کریں۔ منظور ہے؟ کریں گے ایسے؟ نہیں آپ کریں گے۔ تو یہ جو فرضی باتیں ہوتی ہیں نا کہ میں ہمارا جو اسپینڈنگ بجٹ ہوتا ہے PHDP کا، اس کا 25% لگا دوں گا بلوچستان میں، تو مانگ ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ یہ وہ ان کا بنیادی سوال ہوتا ہے کہ ہمارے مرے ہوئے بندے کہاں ہیں، ہمارے غائب شدہ بندے کہاں ہیں۔ آپ اس سوال کا جواب دے دیں۔ آپ بلا وجہ مہنگا سودا کر رہے ہیں۔ سر میں سودا کرتا ہوں نا، 1000 ارب روپے کا ہمارا بجٹ ہے، جس کا 25% 250 ارب آپ نے خرچ کرنا ہے۔ آپ مت کریں سر، 250 ارب مت خرچ کریں۔ آپ پورے بلوچستان کے اندر سر چھوٹے چھوٹے نا 1 کمرے ٹائپ ٹی ویز لگا دیں، کیمرے لگا دیں، آپ کا 20 25 30 کروڑ کا خرچہ ہوگا۔ وہاں پہ آ کے ہر بندہ اپنا بیان ریکارڈ کروائے جو بلوچی لوگ ہیں، اور وہ بتائیں کہ ہمارا کون کون مسنگ ہے، وہ نیشنل ٹی وی پہ چلے، پورا پاکستان دیکھے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر وہ بندہ کسی اور شہر میں تو آئیڈینٹیفائی ہو جائے، ورنہ ریاست پاکستان بتا دے کہاں ہے۔ آپ بلا 250 ارب خرچ کر رہے ہیں۔ ہم بنیادی پرابلم لوگوں کے نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے۔ لوگ پاکستان میں، چلے ہم کراچی کو ایز ایگزامپل لیتے ہیں، کراچی میں پانی لوگ خود لیتے ہیں، سرکار نہیں دیتی۔ بجلی جو کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کر رہی ہے وہ ہم نے بے نقاب کر دیا، اس کا بھی لوگ جگاڑ لگاتے ہیں۔
सिक्योरिटी लोग अपनी खुद करते हैं, सरकारी राशन का हाल ये कि इंसान खा नहीं सकता, लोग प्राइवेट में ख़रीदते हैं। सरकारी तालीमी इदारों का ये हाल है कि इवन जो भिखारी होते हैं सड़क पे, वो 1000 रुपया माहवार दे के बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। सड़कों का आपका ये हाल है कि जो आपके ब्रिज बनते हैं वो पहले दिन इनॉग्रेशन के बाद ही पानी में डूब जाते हैं, वहाँ पे लोग शहीद हो जाते हैं। तो आप कुछ देते ही नहीं है मेरे भाई, तो आप ये पैसे क्यों खर्च करते हैं? आप अपने पास रखें ये पैसे, बैंक बैलेंस बनाएं मुल्क का। आप सिर्फ लोगों के बुनियादी सवालों के जवाब देना शुरू कर दें। और ये आई वॉश शहबाज शरीफ को एक्सक्लूसिव नहीं है। सीएम गंडापुर साहब ये जवाब दें कि उनके सूबे में ड्रोन स्ट्राइक होती है, वो हमें ये नहीं बता पाते कि फेडरल ने किया है, जॉइंट एक्सरसाइज थी या क्या था। आपको याद होगा जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अनाउंस किया था कि केपी में नया ऑपरेशन होने जा रहा है, तो अली मीन गंडापुर और पीटीआई ने छाले मारे थे कि ओवर माई डेड बॉडी ये नहीं हो सकेगा। 4 ड्रोन स्ट्राइकें हो चुकी हैं। ये ऑपरेशन नहीं है तो क्या है? आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं। तो ये लोग हमें मिसलीड करते हैं, हमारे साथ झूठ बोलते हैं और सिर्फ हमें एक दलदल में रखते हैं। हमारी रिसर्च टीम ने बहुत न्यूज़ इकट्ठी की थी, लेकिन मैंने इंटरनेशनल न्यूज़ कवर नहीं की। इंशाल्लाह शाम के एक क्लिप में करेंगे। ये स्टोरीज़ मैंने आपको कवर की हैं सुबह के टाइम में, ये मजमुआ है मेरे और आपके हाल का डेली बेसिस पे। जब सुबह हम दफ्तरों के लिए निकलते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं, बाज़ारों के लिए निकलते हैं, ये हमारा हाल है। वी आर नथिंग बट कॉकरोचेस टू द एलीट। अल्लाह कोई ऐसी ख़ास मेहरबानी करता है कि जो चीज़ हमारे दिल में होती है उसकी कोई ना कोई मिसाल सामने आ जाती है दुनिया के अंदर 48 घंटे में। ये मैं कोई खुशी के तौर पे नहीं बयान कर रहा, लेकिन मेरा दिल ये महसूस करता है कि किस बदहाली में हम रहते हैं। उस जंग जीत के नशे से हम बाहर आ गए, ज़ाहिर है यूफोरिया होता है उस चीज़ का, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन हम किस बदहाली में रह रहे हैं। सरे फहरिस्त हम पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का ब्लेम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को देंगे, क्योंकि वो हमारे जमहूरी प्रोसेस में इंटरफेयर करते हैं। हम कभी अपने हुक्मरान बन ही नहीं सके। सेकंड, हम अपने सियासतदानों को देंगे जो बार बार इस्टेब्लिशमेंट के कंधों का इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमकाते हैं। तीसरा, हम अपनी जुडिशरी को देंगे जो सहूलतकार बनती है इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान की कानून को तबाह करने के लिए। चौथा, हम अपने मीडिया को देंगे जो इन लोगों की चापलूसी, इनके पैसों की वजह से वक्तन फ़वक्तन इनके कलावे पढ़ता है, इनके करैक्टर डेवलप करता है और हमें चूरन बेचता है। और 5वें नंबर पे हम कसूरवार ठहराएंगे ब्यूरोक्रेसी को, जो इस सारे निज़ाम का ग्लू है, जो इनको कनेक्ट करके रखती है। और फिर हम ब्लेम करेंगे एंड में अपने आप को कि हम इन पांचों को बर्दाश्त करते रहे, हम इन पांचों की जुल्म बर्बरियत को फेस करते रहे। इल्लीगल काम किए बगैर आप एहतजाज करें, इल्लीगल काम किए बगैर आप आवाज़ उठाएं। इल्म जब फैलेगा पाकिस्तान के अंदर तो हर घर से जमहूरियत की, इंसाफ की डिमांड होगी, और तब रियासत के किसी भी इदारे में कोई बंदा इसको डिनाई नहीं कर सकेगा। आप कितने बच्चियों को मारोगे, कितने बच्चों को अब्यूज़ करोगे, आखिर जवाब आपको देना पड़ेगा इस दुनिया में और आखिरत में। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।